اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. لبيك. السلام علیکم. آپ حج پہ جا رہے ہیں، بہت مبارک ہو. یا آپ جانے کی خواہش رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ خواہش پوری کرے. اور اگر آپ ہو کے آ چکے ہیں تو پھر جس طرح سے میں یہ سیریز بناتے بناتے مجھے ایسا لگا کہ میں دوبارہ سے ان تمام تجربات سے گزر رہی ہوں. میرا خیال ہے آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو بھی اسی طرح سے فیل ہوگا. تو سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں، اور میں کیونکہ اپنا تجربہ بتا رہی ہوں تو میں آپ کو اسی حوالے سے اپڈیٹ کرتی رہوں گی. ہم اکثر سنتے ہیں کہ بھائی جب بلاوا آئے گا تو چلے جاؤ گے، یا یہ کہ جب جو ہے وہ تمہارے جانا لکھا ہوگا تو سارے کام خود بخود ہو جائیں گے. تو پچھلے سال ہی، یعنی جس سال ہم نے حج کیا ہے اس سے ایک سال پہلے ہی میری ایک دوست ہے وہ گئی تھی، اور وہ بھی بہت ہی اچانک، اور اس نے بھی مجھ سے یہی بات کی تھی کہ بس تمہیں جب جانا ہے نا تو پھر تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اینڈ آئی واز لائک ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اتنا بڑا کام ہے، اس کے پیچھے اتنی جو ہے ظاہر ہے مشقت بھی ہے، پلاننگ ہے، اور مالی طور پہ بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑا سمجھیں کہیں تو اس کے اندر سرمایہ درکار ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب یہ ہوا تو میں واقعی میں حیران تھی کہ یہ کیسے ہوا. ہمارا مئی تک، یعنی جون میں حج تھا تو مئی تک ہمارا کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں تھا. اسی سال میرے دونوں بچوں کی گریجویشن بھی ہونی تھی. تو اور مجھے جو اب ہم جب یہاں رہنے لگتے تو ہمیں جو ایک موسم کا جو فیکٹر ہے نا وہ بڑا ہمارے ذہن میں چلتا رہتا ہے. تو میرے دماغ میں تھا کہ میں جاؤں گی، لیکن میرے دماغ میں یہ بھی تھا کہ شاید مجھے ابھی 4-5 سال لگیں گے، اور 4-5 سال تک کہیں میں یہ بھی سوچتی تھی کہ شاید جب تک موسم جو ہے حج بہتر موسم کی طرف آ جائے گا. لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ کا لکھا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو ہوا کچھ یوں کہ میرے ہسبینڈ کے بھائی بھی ایک ہیں، وہ پاکستان سے جا رہے تھے، ایک اور ان کے یہاں بھتیجے رہتے ہیں وہ بھی جا رہے تھے، اور ہمارا کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں تھا. ہمارے گھر کوئی آیا پاکستان سے، کوئی میرا ایک ریلیٹیو ہے وہ آئے ہوئے تھے، اور ہم ان کو ایسے ہی چھوڑنے جا رہے تھے. تو وہ ذکر کر رہے تھے کہ میری بیگم گئی ہوئی تھیں اور ابھی وہ آئی ہیں، اور وہ کچھ تبرک بھی لے کر آئے تھے. اور ہم ان کو، وہ بس ایک دن کے لیے آیا تھا، میرا جو کزن تھا وہ جا رہا تھا، تو پھر ہم اس کو چھوڑنے جا رہے تھے. تو واپسی میں ایسے ہی مجھے خیال آیا، اور میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ ہم بھی نا اسی سال حج پہ چلتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا ہاں اس طرح سے جو ہے وہ آپ کا بندوبست ہو جائے گا، اس طرح سے میرا ہو جائے گا. اور اچھی بات یہ ہے کہ میرے جو بیٹے کا ہائی اسکول ختم ہو رہا تھا اس کے بعد اس کی چھٹیاں تھیں، تو وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ 18 کا ہو چکا ہے. بیٹی بھی میری ہائی اسکول مڈل اسکول گریجویٹ کر رہی تھی. تو وہ دونوں بڑے تھے، تو چھوٹے والا جو ہے وہ ان کے ساتھ رہ جاتا ہے. اور پھر ہماری فیملی ایک ہی اسٹریٹ پہ رہتی ہے جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، تو ایک اطمینان تھا. تو میں نے کہا یہ وہ جب گھر میں ہوگا تو وہ اپنے بہن بھائیوں کو، کیونکہ ایک دماغ میں یہ بھی تھا کہ ابھی میرا بیٹا جو ہے وہ 6 سال کا ہے، 7ویں سال میں لگا تھا، تو اس کو بھی میں نہیں چھوڑ کے جا سکتی. تو لیکن یہ اس وقت دماغ میں آئی. اور بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب دماغ میں آپ کے تو آ جاتی ہے، لیکن آپ کے ہسبینڈ کے بھی دماغ میں یہ آئیڈیا آ جائے اور وہ اس پہ کام کر لیں. اتفاق سے ہمیں جو ہے وہ یہاں ہمارے ایک جاننے والے بھی مل گئے جو کہ اس حج گروپ کے ساتھ بھی کام کر رہے تھے، اور انہوں نے ہمیں گائیڈ بھی کر دیا. کیونکہ یہاں سے بہت مہنگا ہے، کینیڈا سے جانا جو ہے وہ آئی تھنک 18 سے 22,000 $25,000 ہے، جو کہ ہم نہیں وہ کر سکتے تھے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم جیسے بھی ہوگا ہم ادھر سے جا سکیں، یوں کر سکیں، تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہمیں کیا گروپ ملتا ہے. ہم کس یہاں سے جائیں گے تو ایک دماغ میں ہوتی ہے کہ نارتھ امریکہ کے گروپ جاتے ہیں تو ان کا تھوڑا سا اچھا انتظام ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ آگے جو کچھ ہوا وہ بہت اچھا تھا. لیکن اس وقت یہی دماغ میں آئی کہ ہم ابھی کر سکتے ہیں تو ابھی کر لیں. اور صحت خاص طور پہ جب ہم 50-60 کے قریب جاتے ہیں تو پھر ہم بہت سارے کام کرنے کے قابل نہیں ہوتے. تو آئی تھنک کہ دس از دا ٹائم. اور وہی بات ہے کہ وہ ہماری قسمت میں تھا.
تو وہ ہو گیا. تو اگر تو آپ کے دماغ میں کہ کسی گوشے میں یہ ہے کہ میں کیسے کیا کیوں، تو یہ سب باتیں جو آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیجئے، ارادہ کیجئے، دعا کیجئے اور یقین رکھیے. تو آپ کا جو ہے نا بلاوا ہی کہتے ہیں نا کہ وہ جس طرح آئے گا تو وہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے. تو اگلی ویڈیو دیکھیے حج کی تیاریوں کے بارے میں، اور پھر جو ہے اسی میں آپ کو حج کی فوٹیج بھی ساتھ ساتھ ملتی چلی جائیں گی، اور یوں اسٹیپس کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. تو یہ تھا ہمارے جانے کی کہانی کا پہلا حصہ، اور اب جو ہے وہ ہم تیاریوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. اللہ حافظ.